آپ جانتے ہیں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ فطر کا مال، زکوٰۃ کا مال مسجد نبوی میں آ کر ایک جگہ رکھا ہوا تھا. سب کا مال تھا، سب کی چیزیں تھیں، وہ غریبوں میں تقسیم کرنا تھا، اس کی حفاظت ضروری تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے موقع پر اس کی حفاظت کے لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا. کہا کہ ابو ہریرہ حفاظت کرو، کہیں کوئی چور آ کر چرا نہ لے جائے، جاگتے رہنا، سونا مت، حفاظت کرنا اس کی. حکم تھا، مان گئے اور رات بھر جاگ کر اس کی حفاظت کرتے رہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں رات کے ایک موقع پر جب میں جاگ کر نگرانی کر رہا تھا، مجھے محسوس ہوا مال کے اس ڈھیر کے پیچھے بہت مال پڑا ہوا تھا، اس میں ایک طرف چھپ کر کوئی چرانے کی کوشش کر رہا ہے. حضرت ابو ہریرہ کو محسوس ہوا کہ کوئی آدمی آیا ہے اور مال لے جانے کی کوشش کر رہا ہے. چنانچہ چپکے سے اس طرف گئے جہاں سے آپ کو شک تھا کہ یہاں کوئی چھپا ہوا ہے. جا کر دیکھا تو ایک شخص ہے، وہ اپنی جھولی میں مال بھر رہا ہے اور ادھر ادھر دیکھ رہا ہے، جلدی بھاگنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے. چھپ کر جا کر پکڑ لیا اسے. اس نے منت سماجت کیا، ابو ہریرہ رسول اللہ کو مت بتاؤ، میں بہت غریب آدمی ہوں، گھر میں بچے بھوکے ہیں، مجبوری میں آ کر میں نے چوری کی ہے، میں آپ سے عاجزانہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ مجھے معاف فرما دیں، آئندہ میں چوری نہیں کروں گا. اس نے اس قدر لجاجت سے، اس قدر شرمندگی سے اور اس قدر مجبوری سے یہ باتیں بتائیں. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے رحم آیا، میں نے چھوڑ دیا، چور کو چھوڑ دیا. یہ واقعہ آپ صرف چور کو پتا ہے اور ابو ہریرہ کو پتا، کسی کو نہیں پتا. صبح ہوئی، نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، مسکرایا، فرمایا ابو ہریرہ رات والے شخص کا کیا قصہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پوچھنے پر ابو ہریرہ سمجھ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اطلاع دے دی. سارا واقعہ بیان فرمایا. کہا کہ اس نے جھوٹ کہا، اس نے جو لجاجت کی ہے، اس نے جو معذرت پیش کی ہے، سب جھوٹ ہے. ہوشیار رہو، آج بھی آئے گا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سمجھ گئے رسول اللہ نے کہا ہے آج بھی آئے گا. پھر چوکا چوبند رات میں بیٹھے رہے. رات کے ایک پہر پھر محسوس ہوا کہ کوئی آیا ہے، پھر تشریف لے گئے، جا کر دیکھا وہی شخص جیسے کل چرا رہا تھا آج بھی چرا رہا. پھر پکڑ لیا، پھر معذرت کی اس نے، پھر لجاجت کی اور ایسی لجاجت کی کہ پھر مجھے رحم آیا، میں نے پھر چھوڑ دیا. دوسرے دن پھر رسول اللہ نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ رات بھی آیا تھا. پھر معذرت کی، پھر میں نے چھوڑ دیا. کہا جھوٹ کہا اس نے، آج پھر آئے گا. تیسری رات پھر چاکو چوبند بیٹھے رہے. وہ شخص رات کے ایک پہر آیا، پھر اس نے لجاجت کی، پھر اس نے معافی مانگی اور آئندہ نہ کرنے کا اقرار کیا. حضرت ابو ہریرہ نے کہا آج تو میں چھوڑنے والا نہیں تھا، بس بہت ہو گیا، 3 دن میں نے دھوکہ کھا لیا، اب تو میں نہیں چھوڑوں گا. کہا کہ نہیں اب چھوڑ دو. ایک نسخہ بتاتا ہوں، اگر تم چاہتے ہو کہ میں قریب نہ آؤں تو پھر میں ایک نسخہ بتاتا ہوں. کہا کیا بتاؤ؟ کہا رات میں سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لو، میں نہیں آؤں گا. صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، آپ کو سارا واقعہ بیان فرمایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس جھوٹے شخص نے آج سچی کہا ہے، آج سچ کہا ہے. جانتے ہو وہ شیطان تھا، وہ ابلیس تھا. وہ 3 دن اس نے جھوٹ کہا تھا. آج اس نے تمہارے قریب نہ آنے کا جو نسخہ بتلایا ہے وہ سچی ہے.
جو شخص رات میں سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان کو اس سے دور بھگا دیا جائے گا، اور اس کے لیے ایک نگران مقرر کر دیا جائے گا کہ وہ رات بھر اسے کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ کیا چاہیے؟ اور میں نے گزشتہ جمعہ بھی کہا تھا، ہمارے رات کے سونوں پر ہم غور کریں۔ مبارکباد کے قابل ہے وہ لوگ جنہوں نے گزشتہ جمعہ سن کر اسی رات سے راتوں میں سونے کے لیے اسلامی آداب کا خیال رکھا ہو، اور اگر نہیں کیا ہے خدا کے لیے اب تو کوشش کریں۔ دنیاوی اسباب اختیار کرنا ضروری ہے۔ آپ سونے سے پہلے لاک کرتے ہیں، آپ سونے سے پہلے حفاظتی انتظامات کرتے ہیں۔ جو ڈر ہوتا ہے چوری کا، ڈکیتی کا، کسی جان کے خطرے کا، کسی مال کے خطرے کا، سب سے ہم محفوظ ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کریں، ضرور اختیار کریں ساری چیزیں، مگر یہ بھی تو پڑھ لیں۔ یہ سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ یہ چور سے بھی محفوظ رکھے گا، یہ ابلیس سے بھی محفوظ رکھے گا، یہ جادوگروں سے بھی محفوظ رکھے گا، یہ حاسدین کے حسد سے بھی محفوظ رکھے گا، یہ مصائب اور پریشانیوں اور مصیبتوں سے بھی محفوظ رکھے گا۔ پابندی کریں ہم۔ گھروں میں قرآن کا پڑھنا باعث خیر ہے، باعث برکت ہے۔ عہد کریں کہ ہم قرآن پڑھیں گے، گھر میں پڑھیں گے۔ قرآن جہاں جہاں پڑھیں گے وہاں اللہ کی رحمتیں آئیں گی۔ کوشش کریں کہ ہم ہر جگہ پڑھیں، خصوصاً گھر میں ضرور پڑھیں۔ ہمارے گھر میں پڑھنے سے برکتیں آئیں گی، سکون ملے گا، اطمینان ملے گا۔ 2-3 اور ذرائع ہیں